یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت ملک کے اندر دین دشمن لابیاں یہ بڑی تیزی سے سرگرم عمل ہے۔ میرا تو اتنا واسطہ نہیں رہتا یہ ٹیکنالوجی سے، فیس بک وغیرہ سے مجھے تو چلانا بھی نہیں آتا، لیکن ساتھی بتاتے رہتے ہیں کہ ملحدین جو ہیں وہ بڑا زبردست طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر، قرآن پر، سرکار کی ذات پر حملے، دین پر حملے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ پستے، لیکن وہ ابھر رہے ہیں، انہوں کو ابھارا بھی جا رہا ہے۔ جو لوگ ان باطل چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لڑائیوں کی زیادہ تر وجہ غلط فہمی ہے، کیونکہ آپس میں کبھی مکالمہ ہی نہیں ہوا۔ اگر کبھی مکالمہ ہوا تو مناظرہ کی شکل میں ہوا ہے، جس میں وہ زور شور لگتا ہے۔ میری نیت تو یہی ہے، ارادہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے، کہ کاش ہم اہل سنت و جماعت جو بریلی مکتب سے ہیں اور علماء دیوبند جو حیات النبی کے قائل ہیں، ان کے درمیان ممکن ہے اگر محنت کی جائے تو ان کا آپس کے اندر غلط فہمیاں دور بھی ہو سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ میرا اپنا جذبہ تو یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس مسئلے میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی نے تو میری شفاعت نہیں کرنی نا جی، تو جنہوں نے شفاعت کرنی ہے انہی کی بارگاہ میں جھک جائے بندہ، جی آپ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے۔ تو یہ درد لے کر آیا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے علماء بریلی اور علماء دیوبند ان کا آپس میں قرب ہونا چاہیے، بس یہ مختصر سی بات۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ ماہ میں سفر پہ تھا تو مولانا محمد سید اسد صاحب کا مجھے فون آیا، تو میں نے فرمایا کہ میں اس سے قبل مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، جامعہ امدادیہ فیصل آباد بھی گیا ہوں، اور ہماری خواہش ہے کہ تجھ سے بھی ملے اور بیٹھ کر ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مولانا سے گزارش کی، 2-3 تاریخیں ہیں، اس میں سے آج کی تاریخ 15 نومبر ہماری طے ہوگی۔ مولانا ماشاءاللہ وقت پر تشریف لے آئے۔ میں حضرت بہت لمبی بات تو نہیں کرتا، کیونکہ مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری یہ گفتگو، یہ مجلس گفتگو کی نہیں ہوگی بلکہ ایک قسم کی بنیاد ہوگی، آہستہ آہستہ ہم چلیں گے، خواہ میں 4 سال لگ جائیں کوئی حرج نہیں، ہم اس کو نمٹائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں بس 3 باتیں بنیادی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ محسوس بھی نہ فرمائیں، ناراض بھی نہ ہوں، آپ اس سے بڑے ہیں۔ میری اپنی ذات اور آپ کی ذات کے حوالے سے پہلی بات، چونکہ ہم نے آئندہ چلنا ہے، ہمارا معاملہ صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ تقریباً یہ 1 یا 2 ماہ قبل کی بات ہے، میرے پاس آپ کے کلپ پہنچا، جمعے کے خطبے کا تھا، جس میں اس کا عنوان اگر فرمائیں تو میں آپ کو آن کرو، میں دکھا دوں، میں نے لگایا تھا تاکہ اس کو دیکھ لیں، پھر مجھے بات کرنے میں بہت آسانی ہو۔ یہ کلپ آپ کو میں نے اپنے بارے میں سنا۔ تو کہتے ہیں مناظرے کیوں کرتے ہیں، یہ مناظرہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے بھی مناظرہ کیا تھا کہ نہیں کیا؟ کیوں کیا تھا؟ اگر بندہ اپنی ذات کے لیے مناظرہ کرے کہ میری ٹور بنے، پھر تو باقی گناہ ہے، اللہ بچائے اپنے فضل سے اللہ بچائے۔ شیطان ہے بڑا بے ایمان، صاف لگا رہتا ہے، بابا ٹور بنے گی، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، آمین، خلوص کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بعض اوقات مناظرہ نہ کیا جائے تو ہوتا کیا ہے کہ جو غلط چیزیں ہیں نا وہ غالب آ جاتی ہیں، تو مناظرہ کرنے سے حق واضح ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی تھوڑا ہے۔ یہ مجھے چند دن پہلے بھیرا شریف سے ٹیلی فون آیا مولانا اسلم رضوی صاحب کا، اللہ انہیں برکتیں دے، ٹیلی فون آیا کہ یہاں نا اہل حدیثوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے،
اور کہا ہے کہ اسی ثابت کریں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، جڑا نہیں پڑھتا اس نماز نہیں ہوتی، ثابت کریں کرنا مناظرہ تو مشید چل میرے کل گھمائے گا، میں آواں گا، سبحان اللہ، میں آواں گا، پر ہونا نہیں مناظرہ، آواں گا صحیح۔ اور چند دن بعد ان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ شرک کو پھر ہو، میری تائید روگ کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی میرا روگ ہے دوسروں پر، کہنے لگے اس کا فیضان تمہیں بھی کچھ ملا لگتا ہے، سبحان اللہ، میرا نام آیا سامنے تو نہیں، یہ مناظرہ نہیں کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تیرا مفتی وہاں سے مجھے ٹیلی فون آیا کہ 3-4 دن پہلے، وہ میرے کچھ شاگرد ہیں، شاگرد بھی کافی ہیں میرے، میں جانتا نہیں، وہ کوٹا کے ہیں شہزاد صاحب، وہ آئے ان کا مناظرہ ہو تو انہوں نے خوب اہل سنت کا موقف واضح کیا۔ تو وہ نواب جو ہے مفتی والا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اکبر مفتی کا وہ پوتا ہی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہاں پر میں خود اپنی نگرانی میں مناظرہ کرواؤں گا۔ تو دیوبندی حضرات نے وہ الیاس محمد صاحب سے ٹائم لے لیا ہے، وہ کہتے ہیں آئیں گے ہم، تو آپ بھی آئیے، میں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ دوسرے دن ٹیلی فون آیا کہ وہ محمد صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا، ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے حضرت؟ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے بہت کچھ ہے۔ مطلب یہ کہ میرا دیوبند میں ایک مسلکی تشخص ہے جو اس سے مجروح ہے کہ مولانا سید اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا پتہ چلا تو نہیں آیا۔ نہیں، ٹیلی فون آیا وہاں سے، کہاں سے؟ نہیں وہی مولانا کوئٹہ دور ہے، بگٹی الگ ہے، بگٹی الگ ہے۔ بگٹی والے کی ویڈیو لاؤ، وہ جو بگٹی میں والے ہیں نا، دیکھیں، انہوں نے جو مجھے بتایا میں نے کہہ دیا۔ یہ دیکھ لو، ہاں، آپ شیخ مناظر ہیں، اپنے مسلک کے محقق ہیں، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شفیع بگٹی والد محمد بخش بگٹی ہے۔ میرا تعلق بلوچستان ضلع ڈیرہ بگٹی سے ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک مولانا سید اسد صاحب کا ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ڈیرہ بگٹی کے اندر ایک مناظرہ طے ہوا جس میں مولانا الیاس گھمن صاحب تشریف نہیں لائے۔ مجھے مولانا سید اسد صاحب کے اس بات پہ بے حد افسوس ہے کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ 16 فروری 2017 کو ہمارا ایک جلسہ مناظرہ طے ہوا تھا اور 15 فروری کو متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب سرگودا سے سکھر تک تشریف لائے۔ ہم مسلسل ان سے رابطے میں تھے، بار بار فون کر رہے تھے، انتظامیہ کے پابندی کی وجہ سے متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب بامر مجبوری واپس لوٹ گئے، اور چونکہ میں اس علاقے کا ہوں، اصل صورتحال سے واقف ہوں، اس کی وضاحت کو ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا سعید صاحب جو فرما رہے ہیں کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نہیں آئے، یہ سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے۔ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب تشریف لائے تھے لیکن مولانا سعید اسد صاحب خود تشریف نہیں لائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت یہ تو آپ خام خواہ ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ کیا خام ایک منٹ سن لیں حضرت، بات سن لیں، اس کو دوبارہ بل گوا دیجیے۔ میں نے یہی کہا کہ پھر مجھے ان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ نہیں آ رہے۔ کہاں سے فون آیا؟ ڈیرہ بگٹی سے۔ نہیں، ذرا پوچھیں، دوبارہ لگائیں، کوئٹہ سے۔ لگائیں ذرا دوبارہ۔ وہ میرے کچھ شاگرد ہیں، شاگرد بھی کافی ہیں میرے، میں جانتا نہیں، وہ کوٹا کے ہیں شہزاد صاحب، وہ آئے ان کا مناظرہ ہو تو انہوں نے خوب اہل سنت کا موقف واضح کیا۔ تو وہ نواب جو ہے مفتی والا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اکبر مفتی کا وہ پوتا ہی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہاں پر میں خود اپنی نگرانی میں مناظرہ کرواؤں گا۔ تو دیوبندی حضرات نے وہ الیاس محمد صاحب سے ٹائم لے لیا ہے، وہ کہتے ہیں آئیں گے ہم، تو آپ بھی آئیے، میں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ دوسرے دن ٹیلی فون آیا کہ وہ محمد صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا، ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی بات ہے نا، یعنی پہلے دن ٹیلی فون آیا ڈیرہ بگٹی سے، دوسرے دن کس کا فون آیا؟ نہیں کوئی ذکر نہیں ہے، انہیں انہیں کا نا ڈیرہ بگٹی کسی والا۔ کو بتا دے، بگٹی کا بناؤ۔ نہیں یہ نہیں، کوئٹہ سے ٹیلی فون نہیں۔ میں وہ کہہ رہا ہوں، ہمارا بگٹی کا اب بھی میں نے یہاں عالم مغواری بیٹھا ہوا ہے،
علامہ صاحب کون سی ہو بندہ ڈیرا بگٹی والا؟ میں تو 15 ایک فروری کی منٹ۔ رات میں نے سکھر گزاری ہے. ایک منٹ حضور. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ نے چلنا ہے. میری آپ کی غلط فہمی دور ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کی مجھ سے غلطی ہے. یہ آپ کو نہیں، غلط فہمی چھوٹی ہے. نہیں، آپ اپنا انداز دیکھ رہے ہیں، مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں. کوئی مناظر اس سے کیا میں نے تاثر آپ کا لیتا نام ہے؟ لیا، کیا کہا؟ الیاس گھمن یا الیاس گھمن صاحب نہیں، الیاس گھومر صاحب کو بلایا بلایا انہوں نے، اور بعد میں فون آگے نہیں آ رہے. بس نہیں آ رہے. اس کا مطلب اس سے پہلے آپ نے واقعہ حضرت کئی وجوہات ہوتی ہیں بندے کے اس سے نام. پہلے آپ ایک واقعہ اور بیان کر رہے ہیں، پھر واقعہ یہ بیان کر. اس کو سننے والا بندہ مجھے ہاں ظاہر ہے آپ نے تصور لینا ہو تو نہیں، آپ خود فرما رہے ہیں نصرت و براب اب حدیث پڑھ رہے ہیں، اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں، پھر دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں. میرا تشخص تو لوگوں نے کہا جی آپ دوڑ گئے. میں نے کہا میں تو کبھی نہیں دوڑتا. میں تو چلیں، سفر اب گیا چلیں ہوں. تو صحیح نا. میں رات کو آگے ہاں چلیں ٹھہرا تو صحیح. چلوں گا. اس پر تو اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کہتے ہیں میری غلطی ہے. اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر ہم بات چلاتے رہتے ہیں. پھر نہیں، آپ بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں. جی ہم نے جو کچھ کیا ہمیں آپ بتا دیں. میں نہیں آپ وہ سامنے بیٹھا ہوں. چلیں، نہیں چلیں. مسئلہ صرف معاملہ یہ کہ میں نے ایک آپ سے پروف پیش کیا ہے کہ آپ نے اس کا یوں فرمایا. پھر بہرحال یہ تو ہم سے پروف ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے پروف چلیں کیا آگے ہوتا ہے؟ آگے چلیں. میں بکٹی کا بندہ بلا رہا ہوں. پھر میں تو بلایا ہوا ہے. آپ ایک ذمہ دار ہیں. ہاں یارو کون سی ہے؟ حال کے بارے میں سانوں تے کوئی علم نہیں سی کہ کون ذمہ داری پیش کرنی ہے. باقی ہے کہ پروف اسے پیش کر دیں گے. میں نمبر ملایا لیکن وہ لگا نہیں نمبر. دیکھو نا دو باتیں. وہاں کیپٹن علی ہے جو رینجر کا سربراہ ہے، وہ میرے گاؤں کا ہے. اس سے بڑی بات تو کچھ نہیں ہے. کیپٹن علی نے میں بتا رہا ہوں. اس نے کہا مولانا ہمارے قابل احترام ہے، ہماری برادری کے بڑے ہیں، لیکن حالات ایسے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. پابندی لگی. اب میں نہیں آیا، پابندی لگی نا، پابندی توڑ کر تو میں نہیں جاؤں گا نا. اس سے تاثر بندے کیا لیں گے کہ مولانا صاحب کیوں نہیں آئے. یہ چھوٹا آپ دیانتداری سے فیصلہ. حضرت آپ کا تو چھوٹی سی بات ہے جو کہ آپ نے فرمائی ہے. جس کے بارے میں چھوٹی اس کے لیے تو نہیں ہوتی نا. مطلب آپ جیسا بندہ بغیر تحقیق کی ایسی باتیں زود حصے ہیں آپ. نہیں. حساسیت کے زیادہ یہ میں زیادہ تو ہوں حساس. نہیں میں تو حساس ہوں. میں تو اعتراف کرتا ہوں میں حساس ہوں. جس بندے میں حساسیت نہیں ہوگی اس نے مسئلہ کا کام کیا کرنا ہے. نہیں مطلب یہ میں کہتا ہوں ایک بندے کو اتنی غیر تحقیقی بات یوں نہیں کہنی چاہیے. میں ابھی آ رہا تھا حضرت میری بات سن. یہی کیفیت اگر حضرت کے ساتھ ہوتی تو یقیناً اپنے لیے برا محسوس کرتا. نہیں ہوتا رہتا ہے، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے بیٹے، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. میں نے تو جو کچھ میرے خلاف ہوا ہے میں کبھی جوابی کارروائی نہیں. میں نے اور آپ نے میں چلنا کرتا تو ہوں دونوں چلے. حضرت. وہی تو پھر میں کہہ رہا ہوں بات وہی ہوگی. زیادہ سے زیادہ اب اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس پر؟ بھی کرم کیا انہوں نے مجھ سے ٹائم کہا جی وہ آ رہے ہیں آپ آئیں گے. میں کہوں گا جی. دوبارہ ٹیلی فون آ گیا کہ میں نہیں آ رہا. بس اتنی بات ہے نا. میں نے یہ تو نہیں کہا. اس اب سے آپ پہلے نے کا خام خواہ اس واقعہ پر ہے. ساتھ حاشیے. دوسرا نہیں. ایک چلیں آپ کی واقعہ مرضی پہلے ہے جی. سنا رہے ہیں، ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں. اتنا چلو یہ تاثر آپ کی مرضی ہے نا جی. میرا خیال ہے ذاتیات پر آنے کی بجائے میں مسائل پر ہے. آپ نے کیا نا ذاتیات پر آیا. میں نہیں ہوں گا ذاتیات، لیکن جو مجھے تکلیف ہے مجھے تو وضاحت آپ سے لینی چاہیے نا. بہرحال میں وضاحت کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. جو مجھے ٹیلی فون پر انہوں نے کہا میں نے ان کو کہہ دیا. یہ آپ اس کا کیا مطلب سمجھے تھے کہ میں آپ کی وجہ سے نہیں آیا؟ آپ یہ سمجھے تھے نہیں 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 نہیں. کہ چونکہ مجھے پتا چلا آپ آ رہے ہیں اس وجہ سے میں نہیں آیا، آپ یہ سمجھے تھے؟ آپ اس کا معنی کیا سمجھو کہ میں نے آپ کا نام سنا میں اس لیے نہیں آ رہا تھا؟ نہیں یہ نہیں. آپ یہ سمجھے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی مصروفیات. آپ نے کہا نا مانا وہی جب میں یہ ہے کہ مجھے لوگ مسئلہ کوئی نہیں. نہیں مجھے لوگ دور دور سے مناظرے کے لیے بلاتے ہیں. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے نا. میں اس معنی پر تو اس اعتراض میں نہیں کر رہا آپ کہ کی لوگ ذاتی بلاتے توہین کیا ہو؟ ہیں. نہیں ذاتی لوگ توہین بلاتے ہیں. بنتی نہیں. آپ ایک واقعہ پہلے سنا کے ساتھ دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں. سامنے کیا تاثر لے گا جی مولانا سعید اسد صاحب کا نام سنا اور مولانا صاحب نہیں آ رہے. مجھے تو آپ نے فون کیا تو میں نے کہا جی ویلکم. میں تو انکار نہیں کرتا. آپ دور کہتے ہیں ہم نے استاد جی سے کہا ہے انہوں نے مجھے دوڑ گئے تو ساری ویڈیو آ گئی. تو دنیا کا چھوڑ دیں. ہم بس یہی ہوتے ہیں نا وہ جو اردا گرد والے ہوتے ہیں نا بیوروکریسی. کام گڑبڑ وہ کرتی ہے. حقیقت کی بات ہے. بات حقیقت کی ہے. بیوروکریسی تو ارد-گرد کو نہیں کہتے نا، بیوروکریسی افسرار کو کہتے ہیں. یہ آپ کی حالی کو نہیں ہم تو اب بھی اتنا احترام کریں. ابھی ہم نے حساسیت بولی ہے. نازک مزاج میں تو کہہ رہا ہوں نہیں اب نازک مزاج کہہ لیں، حساس کہہ لیں، میں ان باتوں کا تو انکار نہیں کر رہا. جب کہ میں انکار کر رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ کچھ دے نا اس کو حوصلہ بھی میں اس سے ابھی جب چلیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم حوصلہ کتنا رکھتے ہیں. پہلی جس بات ملاقات کی میں وضاحت آپ نے دیکھا نہیں، جس کی وضاحت ضروری تھی میرا میں آپ سے پوچھتا زیادہ اچھا. یہ اچھا مشن چاہیے اس مشن پر بات کریں. ورنہ میں کہہ رہا ہوں جو وضاحت مجھے آپ سے چاہیے تھی میں آپ کی کمر کے پیچھے بات کرتا. یہ ٹھیک ہے. چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ کے استاد ہیں نا مولانا مفتی طیب صاحب، ان کے سامنے کیس رکھتے ہیں. کون سا؟ یہی
میں آپ سے وضاحت پوچھ رہا ہوں کہ کس طرح کے لیتے ہیں. میں وضاحت تو دے رہا ہوں. آپ اس کا مطلب آپ میری کیا وضاحت سے میں وہ کچھ مطمئن نہیں سمجھتا. سنیں نا جی, میں اس طرح پوچھ آپ میری وضاحت سے مطمئن نہیں ہیں. میں نہیں ٹھیک ہے. اطمینان کو چھوڑ اچھا, پھر میں نے دوسری کہا بات اس کا یہ معنی کیا سمجھے کہ میں کیوں نہیں آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتظام پابندی کیا میں آپ کا مرید ہوں؟ یہ وضاحت ہو رہی ہے. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. یہ وضاحت نہیں, ہو میں سنے تو صحیح نہیں, نہیں میں مرید تو نہیں, شاگرد ہوں میں نہیں. آپ کا. یعنی آخر ہم مخالف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نا. آپ نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے, لکھا ہے. میں جو کچھ آپ بارے میں کہوں گا, جو لکھوں گا نہیں, آپ رکھیں گے وہ تو اس کا میں بھی جواب بہت دوں گا. کچھ ہوگا نا جی. میں کوئی اب انکار جب وہ کروں؟ سامنے آئیں گی چیزیں نا جی, میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کر کے نا یہ نہ چھیڑیے موضوع, یہ نہ چھیڑیے موضوع, یہ نہ چھیڑیے موضوع, یہ نہ چھیڑیے موضوع کہ تم نے مجھے یہ کہا تھا, میں کہوں جی آپ نے یہ کہا تھا. نہیں, یہ جو مسائل ہیں نا جس کی وجہ سے امت کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں, مسائل کو ختم کریں. مولانا اس وقت ہم نے بات کرنی ہے نا, ہم شروع ہوں گے تو کریں شروع, اس کو اللہ کا نام لیں. یہ تو میں نے اور آپ یہ جو وضاحت کی. فیصلہ ہے کہ آپ کی میں نے توہین کی ہے یا یہ بالفرض مخالف تو ہوتا ہی کون ہوتا ہے وہ. اگر ایسی بات ہے میں کہوں جی مجھے مرزیوں نے یہ کہا بھی کہا ہے, ٹھیک ہے. شیعوں نے یہ کہا ہے, ٹھیک ہے یہ کہا ہے. وہابیوں نے یہ کہا ہے, ٹھیک ہے یہ کہا ہے. اب دیکھو نا, وہ بھی تو کہہ رہا تھا نا میرے خلاف, جی تو میرے دل میں کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے اس کا کام ہے. مولانا سعید اسد نے جھوٹ بولا ہے, نہیں جھوٹ نہیں بیٹھے. میں وہی کہہ ذرا رہا نا ہوں. آپ کو بات کریں. میں صرف یہی بات کہہ رہا ہوں, دیکھیے ایک تاثر پھیل رہا ہے نا, میرے بارے میں پھیلا, یہ ہم دونوں نے چلنا ہے. تو بس میں نے چلیں نا, بھٹی کا بندہ آگے کہا, چلیں نا. بھٹی کا بندہ کہہ جب رہا ہے کہ ہم- مولانا یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ میں نے آپ سے ڈیرہ دو لفظ بھٹی بات کا پوچھی بندہ, ہے, وہ آپ آپ کی اس جماعت کا- وہ آپ کی جماعت کا بندہ ہے نا. میں کچھ بھی نہیں کہتا. میں نے چھوڑیں صرف کہا اس جو بات بات کو. آپ نے فرمائی نا, آپ اس کی وضاحت حضرت یہ پھر نہ چلنے والی بات ہے نا. چلیں گے کیوں نہیں چلیں چلیں پھر, گے؟ چلیں آگے آپ چلیں. اس کی دو لفظ بات, اس کی مراد آپ کی کیا تھی, میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے مجھے عزت دی ہے. پابندی کی وجہ سے نہیں آیا, آپ کی وجہ سے نہیں آیا. نہیں, مجھے اللہ نے عزت دی ہے. دور دور سے لوگ بلاتے ہیں. مناظرہ اس لیے نہیں ہوا آپ کہ میں نے جانا تھا مولانا الیاس گھمن کی وجہ سے, وہ نہیں آئے. وہ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ پتہ نہیں پابندی لگ گئی, یا ان کو اپنی مصروفیت تھی, یا پتہ نہیں انہوں نے ٹائم بھی لیا کہ نہیں لیا. لوگ جھوٹ بھی بہت چلو اتنا بولتے ہیں. کافی. ہاں جی, ہمیں اتنا کافی, یہ بات تو حل ہوگی, آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں آیا. نہیں نہیں, نہیں آ رہا, یہ کب کہا آپ نے؟ میں نے تو نہیں کہا, میں نے کہا کہ میں نہیں آ رہا. انہوں نے ٹیلی فون پر کیا نا, یار اس طرح کے دلائل آپ دیں گے تو کیسے بات چلے گی. چھوڑو نا, بھی جھوٹ بولا سچ بولا ان کی بات ہے نا, آگے چلیں. آپ آپ سے برداشت سے باہر ہو رہے ہیں حضرت صاحب, بہت نہیں اگر انہوں میرا خیال ہے آپ نے ان کو اس لیے بٹھایا ہے کہ تاکہ- میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے کیوں بٹھایا ان کو؟ نہیں, یہ تو خاموش ہے نا بیٹھے. ابھی بول نہیں رہے تھے. میں نے پوچھا, تو ساتھ ہوں گے. میں تو نہیں, پوچھوں آپ گا بھی دیکھیں نہیں, آپ نے کتنے کیوں کتنے بٹھایا؟ آدمی ہیں نا. نہیں, میں نے پوچھوں گا بھی نہیں کیوں بٹھایا. چلیں, میں نے پوچھا آپ سے. آپ بات شروع کریں اگر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں. نہیں, بات کرنے میں تو ایک درد لے کر آیا تھا. اچھا, ہم آپ کی درد کی قدر کرتے ہیں. ابھی درد تو شروع ہو گیا, میں کوئی انکار کر رہا ہوں. چلیں یہ تو جو آگے بات چلیں. کی وضاحت تھی, میں نے وضاحت, یہ بات تو طے ہوگی بھائی مولانا کے ڈر کی وجہ سے ہم یہ مسئلہ غلط. چلیں وہ حضرت وہ سنا کرتے تھے نا, وہ پانی چمدانی, یہ تو ایسا مسئلہ ہے. ਅਸੀਂ ਜਾਟਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੈਦਾਨ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ نہیں, ਸਾढ़े ਤੇ ਖਾਲਸ. نہیں, چلو تسی اگے چلو نا. دوسری میں حضرت آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ایک پہلے عرض کر دوں. میں جب ہم چلیں گے, شیطان اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بڑے حربے استعمال کرے گا. آپ کو بھی کچھ کہا جائے گا, مجھے بھی کچھ کہا جائے گا, ہمارے بارے پتہ نہیں جھوٹ بھی بولا جائے گا, افواہیں پھیلائی جائیں گی. تو یہ حوصلہ رکھ کر پھر انشاءاللہ آگے چلیں. انشاءاللہ. چلیں آگے. میں دوسری بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, دیوبندی بریلوی جتنے اختلافات ہیں, مثلا میں نے تو چند ایک اکابر کے نام بھی لکھے تھے صرف اگلی بات کو مستقل چلانے کے لیے. مثلا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, نہیں میں سنا دیں. مولانا محمد قاسم ننوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا محمود حسن دیوبندی, مولانا خلیل احمد سہارنپوری, مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا محمد الیاس دہلوی, علامہ شبیر احمد عثمانی, سید حسین احمد مدنی, مفتی کفایت اللہ دہلوی, مولانا زکریا کاندلوی, سیرت اللہ شاہ بخاری, مولانا احمد علی لاہوری, مولانا خیر محمد جلندری, مفتی محمود, مفتی محمد شفیع. یہ میں نے 16 نام لکھے ہیں کابر علماء کے. ہماری ان کی متبین جماعتیں جمعیت علماء اسلام ہے, تبلیغی جماعت ہے, وفاق المدارس ہے. اور میں نے سردست چند کتب لکھی, مثلا تحذیر الناس مولانا نوتوی کی ہے, فتاوی رشیدیہ مولانا گنگوہی کی ہے, براہین قاطعہ سہارنپوری کی ہے, المحنت سہارنپوری کی ہے, حفظ الایمان بیان القرآن بیشتی حضرت تھانوی کی ہے, تفسیر عثمانی مولانا عثمانی کی ہے, فضائل مال شیخ زکریا کی ہے, فتاوی دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب کی. میں نے چند ایک علماء کے نام لکھے ہیں, چند ایک کتب لکھی, کیونکہ ہم نے آگے بات شروع کرنی ہے. میں کہتا ہوں بس بنیاد بن جائے یہ اکابر یہ کتب
جو ان میں عبارت موجود ہے، آپ ان کے مصنفین کو اور ان اکابرین کو اور ان کے متبعین جو ہم علماء دیوبند ان کے نظریات سے 100% اتفاق کرتے ہیں، ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ان سب کو ہمیں گستاخ کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی بنیادی طور پر 3 مسائل ہیں جن میں جھگڑا ہوتا ہے۔ پہلا، ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ دوسرا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ نبی پاک یہ بدعتی ہے۔ 2 الزام ہیں آپ کی طرف سے، اور ایک الزام ہماری طرف سے لگتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم شرک کی ایک متفق علیہ تعریف کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں نا شرک اور بدعت والی، یہ گلی کوچوں میں زیر بحث آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شرک والی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ جب وہ متفق علیہ تعریف کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ آپ کے اندر شرک ہے، یہ تعریف ہے شرک کی اور یہ آپ شرک کرتے ہیں۔ ہم اس کو غور سے دیکھیں گے۔ اگر واقعی شرک ہوا، دینی کتب موجود ہیں، قسم کھانی نہیں چاہیے۔ اگر شرک موجود ہوا ہم اس کو اللہ لیلان چھوڑیں گے، ورنہ میں تو چھوڑوں گا، اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور شکریہ ادا کریں گے علماء دیوبند کا، آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری غلطی پر متنبہ کیا۔ ابھی ہم رستے میں آ رہے تھے نا، میرے ساتھ بیٹھا تھا زاہد سلطانی اور وہ، اچھا یہ کھڑے، یہ مجھے کہیں گے استاد جی اللہ تعالیٰ نے مسلک دی، عزت دا ذریعہ بنایا۔ میں نے کہا بیٹے ایک بات سن لو، میں نے کئی مسائل سے رجوع کیا ہے، بالفرض اگر مجھے اپنی غلطی نظر آئی تو میری مسلک نے شفاعت نہیں کرنی، سرکار نے شفاعت کرنی، تو میں سرکار کے حکم کے آگے سر جھکا دوں گا۔ اسی طرح جب شرک والے مسائل، اگر شرک نہ نکلا تو پھر آپ کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی یہ مسلمان ہیں، ان کے اندر یہ شرک نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہم ان کو مشرک کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بدعت کی تعریف کر لیں گے، بدعت کی تعریف کرنے کے بعد پھر وہی طریقہ کار ہوگا، اور اس پر شاید آپ کی طرف سے سوالات بھی زیادہ آئیں گے۔ جب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ جو عبارات ہیں جن کی وجہ سے فتوے لگتے ہیں ان عبارات پر گفتگو کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل نکال دے گا۔ بس یہ تھی میری۔ میں جو بات شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا یا آپ بات سمجھیں، میں موٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان علماء، ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ ہمیں آپ گستاخ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گستاخ کہتے ہیں، یعنی کافر جنہوں نے وہ کہتے ہیں، عبارتیں مسلمان؟ لکھی ہیں، جنہوں نے وہ عبارتیں میں نے تو نام لے دیے نا، میں نے مولانا تھانوی ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہے، سہارنپوری ہیں، وہ مولانا قاسم محمد نانوتوی ہے، قاسم مولانا رشید احمد گنگوئی، احمد صاحب ہیں۔ تو اس ظاہر کے ہے علاوہ اور جو بھی ان کی باتوں کی تائید کرے گا، ہم تو سب کر رہے ہیں نا، جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، تبلیغ جماعت شاید کر مجھے رہی ہے، نہیں پتا ان عبارتوں کی تائید کرتے ہیں کہ پوری کتاب کی جو کرتے بھی ہیں اول تاخر۔ میں تو کہتا ہوں میں کروں گا جی۔ جو صرف ان گستاخانہ عبارات کی تائید کرے گا سمجھنے کے باوجود، اس پر تو ہمارے بزرگوں نے فتوی لگایا ہے۔ میں تو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ، میں تو موٹی بات یہ میں نے صاف صاف کہا، گستاخ سمجھتے ہیں، کافر وہ سمجھتے جو ہیں، ہم ہر دیوبندی کو گستاخ نہیں سمجھتے، ان 4 کو کہتے ہیں؟ ہاں ان 4 پر تو فتویٰ لگا ہے نہیں، میں آپ سے بات پوچھ رہا ان ہوں، چار آپ پر ان تو 4 کو گستاخ کہتے ہیں، کافر 4 کہتے پر ہیں؟ تو فتویٰ لگا ہے، گستاخی کا ہی فتویٰ لگا ہے۔ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان 4 کا آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ ان 4 پر کفر کا فتویٰ لگا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان 4 کافر سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ تو عقبت کا معاملہ ہونا، اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں کو مولانا، ہم نے بہتر بات شروع، ہم نے پتہ۔ بنیاد بنائی، یہ نہیں گستاخ، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقاق کے عذاب۔ وہ تو اسی پر گیا نا۔ ہاں جی بس میں تو کہ آپ ان 4 کو مسلمان نہیں سمجھتے، ظاہر بات ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ان 4 کو؟ وہ تو سارا الکوکب الشعبیہ ہے، سارے فتاوا شیخ، موجود میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ہماری بات آپ سے چلنی ہے۔ اس کو پھر آخر میں رکھیں گے۔
آخر میں کیوں رکھیں گے؟ نہیں، آخر میں نہیں، اسی سے چلنا ہے. آپ مان جائیں میری بات، آخر میں رکھیں گے. مولانا دیکھیں یہ بات آپ نے کہنی ہے تو ہم نے آگے چلنا ہے. چلیں جی، نہیں سمجھتے مسلمان، لکھ دیں. لکھیں گے جی، نہیں لکھا ہوا لکھیں، ان چاروں کا نام، ان چاروں کا نام لے کر لکھ دیں. حضرت وہ نام لکھے ہوئے دے دیتے نیچے یہ لکھ دیں. جو نام لکھے ہوئے ان کے نیچے لکھ دیں جماعت اور نام. میں گزارش، میں آپ کو آتے ہی میں نے کہا تھا آپ انسان پر تو یہ ریکارڈر بند کر سکتے ہیں؟ نہیں، ارے پھر گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی. یہ آپ کی مرضی ہے، ریکارڈنگ بند نہیں ہوتی، اسے چلتا رہنا. پھر یہی بات ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں؟ آپ میری باتیں آپ مکمل کر لیں. جی جو جذبہ انہوں نے ظاہر جی کیا یا نہیں ہوا، اس طرف آپ جانا نہیں چاہ رہے. نیت پر شک نہ کریں. بگرنا آپ کو ایک منٹ بیٹے، آپ ذرا، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، انہیں نہیں مطلب نہیں، آپ ذرا، ابھی تو مذاکرانہ انداز چل رہا ہے، جب مناظرانہ شروع ہوگا آپ نے حضرت کبھی کیا ہی نہیں مناظرہ، تو پھر ہے نا مناظرہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. ہمارے علم میں نہیں، ہمارے علم میں نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے علم میں. جی میرے علم میں. تعلیم القرآن وزیر آباد مماتیوں سے 3 گھنٹے میں نے کیا. عمر صدیق دولتا نگر گجرات 2 گھنٹے میں نے اسے کس کیا. موضوع پر تھا وہ؟ عبارات اکابر پہ، نا عمر صدیق کے ساتھ. عقائد علماء دیوبند پہ ویڈیو 2 وہ گھنٹے، تو اہل حدیث نہیں. اہل حدیث ہے، 2 گھنٹے کی ویڈیو میں پیش کرتا ہوں. یہ اپنا کہ نہیں ہوا، آپ کے علم میں نہ ہونا الگ بات ہے. میرے علم میں تو میں تو علم میں لانا چاہ رہا ہوں. وہ آپ دے دیں گے، ہم دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ حضرت میں تو آج زیارت ہی آپ کی پہلی بار کر رہا ہوں، آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں مناظرے سے بھگایا ہے. آپ چھوڑیں اس بات کو. نہیں نہیں، وہ بزرگ بولے ہیں، ہم نے کوئی بات کی ہے، آپ سن تو آپ کے جو ساتھی بولے مجھے نہیں. خوشی ہوگی، میں منع نہیں کر رہا. نہیں. جب آپ نے یہ لفظ پھر وہ شور میں شور ان کو مسلمان ایک بولتا رہے باقی سنتے رہے. مولانا بول رہے ہیں ہم تو سن رہے ہیں. گھبرا رہے ہیں، دقت دیتے ہیں. انہی ناموں کے نیچے لکھ کر میں اور کوئی بات نہیں کہتا، میں نے یہی کہا کہ آپ دیکھیں شیخ، میں نے تو نام لکھ کر دے دیے. ویڈیو بنی ہے آپ یہ نام ہے نا جی، آپ ان میں سے جس وہ صرف چار جو ہیں اور باقی جو ان کے مطلب. میں گزارش وہی کروں نا. ایک منٹ مولانا، میں نے نام لکھ دیے نا، آپ انہی چاروں کا نام، ان میں سے میں ان چاروں کو کافر سمجھتا ہوں. جو ان کی بات سے متفق ہے اس کو بھی سمجھ دستخط کر دے، اگلی بات شروع کر لیتے. میں لکھ دیتا ہوں، میں حسام الحرمین پر میرا پورا ایمان ہے. مطلب بات ختم ہوگی نا. میں تو کہہ رہا ہوں میں نے نام لکھے ہے نا. آپ کی مرضی کی عبارت لکھنے کا میری مرضی کے نہ لکھے، میں نے گزارش کی ہے. ایک منٹ، میں نے 16 نام پیش کیے نا. ایک منٹ، آپ کہتے ہیں میں ان میں سے 4 نام ہیں جن آپ کو نہ میں میری بات کو سمجھ سکے ہیں نہ میرے درد کو آپ سمجھ سکے. دونوں سمجھا دیں، پھر سمجھا دیں. میں کر دیں گے نا، کر دیں گے بات. وہ میں نے جو طریقہ ترتیب بیان کی ہے اس ترتیب کے مطابق ہم چلیں گے، یہ بھی آ جائے گی بات. یہ ہم نے اس کو بنیاد بنا کر بات حضرت آگے آپ شروع کر مہربانی دی. کریں، آپ مہربانی کریں. اس طرح کی آپ کی کیسٹیں اگر لگا دیں تو پھر نہیں نہیں، چار کو بھی کافر سمجھتا ہوں، آپ نے ابھی کہا ہے، اور آپ نے کہا ان کے متبعین کو یہ 2 لفظ لکھ کر دے دیں، دستخط کر دیں بس، اور تو کوئی بات چھوڑ نہیں. دیں. آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بلایا ہے. وہ تو خیر ان باتوں کو چھوڑ کر بعد میں ہوگی، ابھی یہ وقت نہیں ہے، صادقین حضرت. ابھی تو ہے یہ لفظ نہیں چھوڑیں. شیخ آپ یہ لکھ دیں، میں ان 4 حضرات کو اور ان کے متبعین کو جو ان کی بارات سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں. اب دستخط یہ ہے، میں ریکارڈ ہو رہا ہے. تحریک ہے میں نا، کیوں دستخط. کروں تحریر؟ میں تحریر کریں گے، میں جو کہوں گا میں بھی لکھوں گا، نہیں. میں دستخط کر کے دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی یہ عبارات ہیں جن پر مولانا احمد رضا خان نے فتوی کفر لگایا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. آپ لکھتے کیوں لکھتے کیوں نہیں؟ لکھ بھی دوں گا، مجھے کیا ہے، لکھ دوں گا. جی ہاں، میں نے نام لے کر کا الجھن نہیں ہے. یہ 4 علماء اور ان کے متبعین کو جو ان کی بارات سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں. یہ دستخط کر دیں لکھ. جس کی یہ عبارات ہیں لکھیے کاغذ، میں نے آپ کاغذ رکھو، دستخط فرما دیں. تسلی نہیں ہوگی. ٹھیک لکھیے جی. نہیں یار چھوڑیں. یہی 4 علماء کے نام لکھ دیں، 7 متبعین لکھ دیں.
دیکھ لو ٹھیک ہو گیا ٹھیک جی دستخط کر ان وہ کتب کا نام لکھ دیتے ہیں اصل میں یہاں کسی کو نہیں پتہ چلے کہ آمدوں کی عبارات کون سی عام آدمی کو بتانا بھی تو نہیں ہے نا لکھ دیں کتابوں کے نام لکھنے میں ارجا کچھ کوئی حرج نہیں جب نام اصل مصنف کا نام آ گیا یہاں لکھ دیں بین القوسین اب لکھ دیں گے تحذیر الناس اوپر آ جائے گی حفظ المان ابراہیم قاطع ہو تو دستخط کر کے سنا دیں سن لیں ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایمان کا مدار ہے. آپ کی شان اقدس میں ذرہ سی گستاخی بھی انسان کو ایمان کے دائرہ سے باہر نکال دیتی ہے. بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارات پر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کفر صادر فرمایا ہے. وہ بھی اور ان کی ان عبارات کے مؤیدین بھی اسی فتویٰ کی زد میں آتے ہیں. مالک کائنات ہم سب کو رجوع الی الحق کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. نوٹ: جن کتب میں یہ عبارات موجود ہیں وہ یہ ہیں: تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان. دعوت شیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، وہ تو تائید ہے نا، چونکہ مولانا رشید گنگوئی کی کون سی کتاب ہے تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. صاحب الحرمین پہ اس بنیاد پہ تو نہیں اعلیٰ حضرت آپ تصور کریں. چلیں آپ جی وہ تو ایک الگ فتویٰ پہ آپ براہین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جی جیسے مولانا نے فرمایا جی کہ مولانا نے مولانا سے بات کرنی ہے تو پھر مولانا تک کی رہے. آپ بولنے کو منع کر رہے ہیں. وہ تو آپ نے فرمایا تھا، بول رہا ہوں. ہمیں تو خوشی ہے، آپ نے فرمایا تھا، میں تو خوش ہوتا فرما دیں گے. ہوں. میں کیوں کہوں گا، آپ تشریف لائیں، ہم تو خوش ہیں. تو مولانا نے کہا ہے تو بول رہا ہوں نا. کوئی بات نہیں. ہاں جی، تاریخ 15
جی बार बार ये बात दोहराने 15/11/2017 दो आप दस्तखत तो फरमा दें, मेहमान दो तो ही समझो यार हमें यार छोड़ रखा है, छोड़ो यार नहीं चलो तकरीम करेंगे आप, है ना, ये तकरीम कर रहे हैं आप, गुफ्तगू का तो सबको हक देना आप। ठीक है यही तो झगड़ा है मेरे भाई, जिसको आप तकरीम कहते हैं वो तकरीम होती नहीं है, यही तो झगड़ा हो जाएगा। छोड़ो आपने हमें सिखाया ये नहीं छोड़ो यार, मैं कुछ और सोच के आया था बस ये, यहाँ माहौल है और आपने नहीं नहीं समझे हमारे और मैं नहीं समझा तो आप समझाएंगे ना, जितना मैं समझू मैं तो उसी पे चालू भी, तो बात तो पूरी कर लें फिर आप समझा लें। ले जी बिस्मिल्लाह, इस पर दो आप दस्तखत कर दे, दो ये कर देते। बस ठीक है आप लें, इसमें क्या है, माहौल आपने ये तो हमारे घर घर के अंदर है ना ये फतवा, और इसमें हरज की बात क्या है? नहीं, हो गया ना साइन मेरे, बस बात खत्म हो गई। इनकी जरूरत नहीं है। नहीं चले, कोई बात नहीं। आपने को पर्चा वर्चा कराना हो तो ठीक है, मैं ही अकेला चलना ना दे, बाकी खान का चलन के आपको अंदाजा देगा हम पर्चे कराते हैं कि नहीं कराते। मैंने तो सिर्फ पहले आप ऐसे करें ना, एक आप नक्शा तय कर लेते, जैसे आपने टेलीफोन पर कहा, तो ये इब्तदाई गुफ्तगू, ठीक है, आप एक नक्शा तय कर लेते, चले हमें मैं इस इसको रोक तरह देता हूँ। चलना है, इस मैं- तरह चलना है, ठीक है, एक मिनट। उसके बाद फिर गुफ्तगू होगी बोले ना। हरज कोई नहीं, बोलते रहे जी जी आप एक नक्शा, मैंने एक नक्शा दिया था आपके सामने ये है कि ना, जी, आप दोनों अलग कमरे में बैठ के पहले गुफ्तगू करें, ये मकसद क्या है? नहीं, मैं एक बात फिर आप भी कह देंगे कि एक इसकी बात जरूरत मुझे, नहीं थी, इसकी जरूरत जैसे नहीं थी, फरमाए। और ये मैं नया मुनाजरा शुरू कर नहीं, मैं तीसरी आखिरी बात अर्ज करता हूँ, वो ये कि आपकी ख्वाहिश ये है कि देवबंद और बरेलवी हजरात आपस में करीब हैं, ऐसी मैं ये चाहता हूँ कि अगर इन्हीं इबारात पर आप गुफ्तगू फरमाना चाहें, चूँकि आप फतवा है, हमारा हक बनता है वजाहत करें, हमारे अकाबिर हैं। ये मुमकिन नहीं है कि हमारे अकाबिर को आप काफिर कहते रहें और हम इकट्ठे हों, ऐसा तो होना नहीं। या तो हम आपकी गलत फहमी दूर कर देंगे और आप फतवा कुफर छोड़ देंगे तो हम इकट्ठे हो जाएंगे। हजरत जब तक- मैं मेरी बात तो सुन लें। जी हो गई बात आपकी, नहीं, मेरी भी सुन लेना। हमारे काबिर को आप काफिर भी कहते रहेंगे और हम इकट्ठे भी होंगे, मुझसे तो होगा नहीं। मैं आपके काबिर को और उनके मुत्तबीन को काफिर भी कहता रहूँगा और हम कुर्बतें पैदा करते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कुर्बतें तो तभी पैदा होनी जब हम अपने कुफर ख़त्म करेंगे। कुफर रखते हुए तो कुर्बतें नहीं हो सकती ना। काफिर तो मिर्ज़ई भी हैं, आप उनसे इकट्ठे नहीं होंगे। काफिर आप किसी ईसाई काफिर कहते हैं, आप उनसे इकट्ठे नहीं होंगे। हमारे काबिर को और हम उनके मुत्तबीन हमें काफिर भी कहेंगे तो हमारी कुर्बतें बढ़ेंगी कैसे? दूरियां पैदा होंगी ना। ये आप वही तकरीर बिल्कुल हमारे वाली कर रहे हैं। हमारा तबका जब भी मुनाजरे के लिए जाता है, यानी मेरे से अलावा, वो सबसे पहले ये कहा तुझे पहले अपना ईमान तो साबित करो। वो इन बातों को जेरे बहस लाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि ये बात इब्तदा में ख़त्म हो जाए, चाहता था कुछ चले सही आगे बात। अगर आप इसी पर खुश हैं तो ठीक है, फिर मैं फिर वो आपकी मर्जी पर, आपकी मर्जी की वजह से होगा। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मैं नहीं मेरी सुने ना, मैं आपके इदारे में जो दर्द लेकर आया ना, वो मैंने पहले बयान कर दिया था। अगर आपकी यही मर्जी है कि आपके अकाबिरीन की इबारत जेर बहस आए तो बरेलवी तबका तो खुशी से उछलेगा। जो हमारी मर्जी है ना, हमारी मर्जी क्या है कि हम कहते हैं आप फरमाते हैं इकट्ठे हो, हम कहते हैं इकट्ठे हो, फिर ऐसे कर लेते लेकिन हैं। इकट्ठा ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं, हमारे ऐसे काफिर को ऐसे- काफिर भी कहते रहे और हम गुर्बतें बढ़ाएं, कैसे हो सकता है? वैसे एक बात कर लेते नहीं, ये मुमकिन है आदमी ऐसे हैं, दो करीब हो बातें जाए। कर लेते हैं। जितनी देर तक ये बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, ना मौलाना इलियास घुम्मन हमें मुशरिक और बिदती कहेंगे, ना हम आपको काफिर कहेंगे, उतनी देर तक, जब तक ये मसाइल तय नहीं होते। क्योंकि अब वो पाइपलाइन में आ गए हैं ना मसाइल, तो जो कुरान सुन्नत इरशाद फरमाता जाए। मुझे तो ना राह फरार है ना उलझन तो है। यही मैं कर नहीं, ले। मेरी हाँ। बात मैं तो तीसरी बात कहने लगा था ना, मैंने कहा मेरी तीसरी सुन लें, उसके बाद आप हाँ, कोई और फरमाएं। फार्मूला दें। मैं गुजारिश कर रहा था कि आप इस दर्द को लेकर आए हैं कि देवबंद और बरेलवी करीब हो। इस दर्द को लेकर नहीं आए कि सिर्फ हम तन्हा दोनों करीब हो, सिर्फ हम तन्हा। हमें करीब होना चाहिए, हम दो भी करीब हों फिर भी कुछ फ़ायदा होगा। हर एक कुछ ना कुछ ताल्लुक़ वाले हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपका दर्द ये है कि देवबंद और बरेलवी मसलक करीब हों, तो मैंने इसलिए गुजारिश की थी कि जब हमारे अकाबिर को काफिर समझेंगे तो हमारा करीब होना, कम अज़ कम मेरा करीब होना मुश्किल है। हाँ,
آپ اپنے مسلک کے آپ کے معیت 2 4 5 10 جو آپ کے مسلک بریلوی سے تعلق والے ہیں، بے شک اسی تحریر کے مطابق وہ کہتے ہیں آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق ہے یا کچھ بھی ہے کہ جی مولانا ناصر صاحب کی بات سے متفق ہیں، اگر اس کی وضاحت آپ لوگ کر دیں اور ہمیں صفائی دے دیں تو دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے. آپ جو تاریخ طے کر لیں میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ تو مطلب دیکھیں میں نے تو من پسند من پسند نہیں، میں نے اپنا شیخ دیکھیں. میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ آپ میرے اکابر کو کافر کہیں گے، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا. میں دلائل سے اپنے کابر کے کفر کو ختم کروں، آپ اس کی تائید کریں، بیٹھیں. ہمارے لیے قریب ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوئے قریب نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے کو مسلمان مانیں گے پھر ہی قریب ہوں گے نا. جب آپ نے کہتے مشرک کہتے قریب ہو جائیں. میں جو شیخ میں نے کہا جو میں کروں گا، مجھ سے تو آپ نے میری رائے تو نہیں لی نہ، میں تو اپنی رائے نہیں، میں آپ کو کیا کہتا ہوں ترجمان ہے نا. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں میں جو رائے دوں گا اس پر بات کریں گے. میں نے صرف گزارش کی اگر آپ دیوبند اور بریلوی مسلک کو قریب کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ 2 دن فرما دیں، 2 مہینے فرما دیں، میں انتظار کروں گا. آپ اپنے احباب کچھ طے کر لیں، آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق، انہیں آپ کو نمائندہ طے کر لیں. پھر مولانا سید اسد صاحب نے اعتراضات کی نا ہمارے یہی ہیں، آپ مولانا اس کی صفائی دو، ہمیں دلائل سے قائل کر لو. یہ نہیں تو ہم دیوبند بریلوی اکٹھے ہیں. ہمارے لیے یہ ہم آپ کی پیشکش قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 لفظی بات. آپ کتنا وقت ہمیں لینا چاہتے ہیں؟ اب تو ہے ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، ربیع الاول کے بعد فروری کر لیں، فروری کر لیں. دیکھیں 4 مہینے لے لیں، مجھے ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں نا یہ نہیں ہے یہ ہونے ہی نہیں کرو، ایسے تو نہیں ہوتا. میں کوئی کہہ رہا ہوں اب سنیں تو حضرت انشاءاللہ ہماری تنظیم ہے تنظیم المدارس، مولانا مفتی منیب الرحمان اس کے صدر ہیں. تو جیسے آپ نے کہا لیٹر پیڈ پر تنظیم کے لیٹر پیڈ پر آ جائے گا کہ میں ترجمہ وہی وفاق ہے. جی وفاق آپ وفاق کی طرف سے لے لیں گے. پھر وہ تو ظاہر ہے وفاق تو وفاق کے مقابلے میں چلتا ہے نا. جی ہاں، میں نے صرف آپ سے کی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان نہیں، میری گزارش سن لیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان نہیں، مسالک کے درمیان ہم نے مسالک کو لے کر چلنا ہے. ہمارے 5 وفاق اکٹھے ہو رہے ہیں، اختلافات کے باوجود بھی اکٹھے چل رہے ہیں. دیوبندی بریلوی جو اکٹھے نہیں ہوتے اس کی بنیاد یہی ہے، یہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی تھا؟ یہیں سے شروع ہوا. اس کا مطلب پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ تو آپ نے ہمارے من کی بات، میں وہی گزارش کر رہا ہوں، یہی مانا اس کو ختم کرنا چاہیے نا. اب اس کا مطلب یہ اب اس کا مطلب مجھے بات تو کرنے دینا کہ ہمارا اور مسلک دیوبند کا جھگڑا صرف یہی ہے. آپ کا یہی موقف ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں تو یہی کہا نا کہ ہمارا بنیادی طور پر تو یہی ہے نا. ٹھیک. تو یعنی ہم پر شرک کا فتویٰ تو نہیں ہے نا کہ ہے. جب ہوگا تو ہم کریں گے. ابھی آپ پورا کر لیں، ایک فریق بات پوری کر لے، پھر ہماری باری آئے گی. پتہ ہوگا نا آپ کی باری آئے گی تو آئے گی. نمبر 2 پھر کیا آئے گا؟ اگر انہی باتوں کے بعد کیا آئے گا؟ مجھے فرمایا کہ مولانا 4 سال بھی لگ جائے ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے، لڑیں. پہلے اس کو حل کر لیں. ٹھیک ہے، حل کریں گے. اس کے بعد اس کو چھیڑ لیں گے. اس کے بعد کس کو چھیڑیں گے؟ جو آپ کہیں گے چھیڑ لیں گے. جو ہم پر الزام ہے نا وہی ہے نا. جو ہم الزام لگائیں گے ہم چھیڑیں گے نا. ابھی تو آپ کا الزام ہے نا، آپ ختم کر لیں. میں نے تو آن کے یہ الزام نہیں لگایا تھا، یہ تو آپ ہی نے لسٹ بنائی تھی. میں نے پوچھا نا، سن تو لے نا حضرت، ایسا نہیں کریں. تسلی سے بات کریں. جب آپ خاموش ہو جائیں گے پھر شروع کرو. چلیں. یعنی اور پھر جھگڑا تو کوئی نہیں ہے نا، کلیئر ہو جائے نا. آج یہ ابتدائی بات ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہم درد کے ساتھ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر شرک کا الزام غلط ہے، اور بالفرض اگر ہم پر شرک کا الزام ہے صحیح ہے تو ہم توبہ کریں گے. میں بھی کہتا ہوں جو گلساخ ہمارے الزام لگا رہے ہیں نا، میں نے بنیاد کہاں سے شروع کی ہے؟ مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ مولانا ہماری آج کی گفتگو یہ مباحثہ مناظرہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے آغاز شروع کرنا ہے، ہم بنیاد باندھنے، کچھ نہ کچھ ہمیں طے کر کے اٹھنا چاہیے. یہ آپ نے فرمایا تھا. تو میں بھی کہتا ہوں کچھ نہ کچھ طے آپ نے دستخط فرما دیے. میں اس کی فوٹو کاپی اپنے پاس رکھتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں. اب آپ اس کے اوپر آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق ہے، یہی بنیادی ہیں، کچھ اور بھی ہیں؟ نہیں، بنیادی 2 ہی ہیں نا. آپ کی جمعیت کے ذمہ دارات، وفاق کے ذمہ دار، اسی پر سائن کر دیں. مجھے آپ فرما دیں جی میں مولانا مہینے تک کرا سکتا ہوں، 2 مہینے تک کرا سکتا ہوں. جب آپ کروا لیں آپ بتائیں جی میرے سائن ہو گئے ہیں، اب تاریخ طے کریں. انشاءاللہ ربیع ثانی میں ہو جائے. ربیع ثانی میں ہو جائے، اس کے بعد پھر اگلی تاریخ طے کر لیں. ٹھیک ہے جی.
بنیاد بن گئی. لیکن وہ آپ درمیان میں رہ گئی. یعنی مطلب ہے جھگڑا صرف یہی ہے کہ اور بھی ہیں؟ جو آپ کا پہلے آپ کا ختم ہو جائے نا جی. نہیں یہ تو پھر وہی نہیں پھر وہی کیا خاموش. نہیں بھائی نہیں خاموش بھائی. نہیں پوچھ رہے تھے آپ شاید پوچھتے میں کو منع کرتا ہوں. ہماری بس ہو گئی نا بات. آپ ادھر بات کریں نا وہ مجھ سے. انہوں نے آپ کو فون کیا تھا، اس میں صرف انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ہمارے اوپر 2 الزام ہیں، مشرک اور بیتی ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں مولانا اس پر اب میں تو میں بھی نہیں یاد. میں کہہ دوں پہلے جو ان کے الزامات ہیں ان نے دستخط فرما دیے، تحریر ہوگی. ربیع ثانی تک وہ جمعیت اور وفاق سے اپنی نمائندگی لے لیں گے. اس کے بعد ہم تاریخ طے کر لیں گے عبارات پر. اللہ اللہ خیر سے بنیاد بچ گئی. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے بنیاد بنا دی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. ساڑی تو جان چھٹی نا. ساڑی بھی ایسے تو مشکل جی پایا ہی نہیں نا. سوکھا دھیان رکھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں میرا اپنا مسلک کے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں تو کہڑے پاسے چلے ہیں، اصل بنیادی گل تو کردا ہی نہیں. اسی تو بنیاد تے لے آندا. شکر ہے اللہ کا. شکریہ جی شکریہ تھوڑا. میرا ایک گزارش تھی، حضرت نے ابتدا میں جب آپ سے گفتگو کی تھی تو حضرت نے پہلے رکھا شرک، پھر بدعت، پھر گستاخی. بس ہم نے یہ کیا کہ پہلے گستاخی کو. مولانا میں کہتا ہوں بس سب جو مولانا فرمایا نا جی ایک بنیاد دیکھیں نا. ایک دیوبند ایک بریلوی. جب اختلاف یہاں سے شروع ہوا ہے، لڑائی یہاں سے شروع ہوئی ہے، ٹکڑے یہاں سے شروع ہوئے ہیں. جب یہ بنیاد ختم ہو جائے گی تو پھر اکٹھے ہو جائیں گے نا. 100% اصولی بات ہے یہ. میں تو یہ گزارش کرتا ہوں 100% اصولی. جہاں سے لڑائی شروع ہے اس کو ختم کریں. اس کو چھوڑ کے آگے ہم اکٹھے ہوتے بھی رہیں گے. پھر یہ مسئلہ اٹھ جائے گا، پھر کیا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا سی میں اور آپ پیار کرتے ہیں. آپ مسلح پر کھڑے ہو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. میں کھڑا تو آپ پڑھا لیتے ہیں. آپ کے لوگ کہیں گے جو مسلمان ہو گئے وہ تو تھانوی نمندن، آپ کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ آپ پھر وہیں کھڑے ہوں گے. اس کا پھر کوئی جواب نہیں ہونا. ہوگا جواب. نہیں میں ویسے انہوں نے یہ کہنا کہ جہاں سے بنیاد ہے مولانا بنیاد میں چاہتا ہوں میرے عوام ہے نا. ہاں یہ بالکل اس کو ختم کریں. آپ نے میرے طبقے کو خوش کر دیا. دیوبندی تو عبارتوں پر گفتگو ہی نہیں کرتے. ہم تو تیار ہیں. ہاں ٹھیک ہے پھر. ہاں جی پھر ٹھیک ہے. یہ غلط فہمی دور ہو گئی جی کرتے ہیں کہ وہ پتہ چلے گا نا پھر غلط فہمی. دیکھو نا جی میں کہتا ہوں مسئلہ حل ہو گیا. ابھی ربیع الاول ربیع ثانی آپ ربیع ثانی کی 29 تاریخ تک کر لیں گے. نہیں کچھ بھی ہو آپ نمائندگی دے دیں گے. آپ خود تشریف لے آئیں، لڑکا بھیج دیں، ہم وصولی اس پہ ڈال دیں گے. اس کے بعد ہم مشورے سے تاریخ طے کر لیں گے. اب جی بات کرنی اس میں آپ چاہیں ہم 4 گھنٹے رکھ لیں، چاہے 4 دن رکھ لیں، چاہے ایک مجلس میں ساری کریں، وہ جیسے بھی ہو. میں گزارش کرتا ہوں ہمیں کوئی تسلی نہیں، تسلی سے بات کریں 4 سال لگے انشاءاللہ. اس میں نہ آپ کو جلد بازی ہے نہ ہمیں جلد بازی ہے. اللہ اللہ خیر صلاح تحریکی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. مدرس بندے کا کیا ہے وہ جلد تسلی